پارول اور سنگیتا دونوں دیورانی جٹھانی ہوتی ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، جہاں پہ پارول کا گھر بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے پتی کا اپنا بزنس ہوتا ہے بہت بڑا، لیکن سنگیتا کا پتی سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے اور بڑی مشکل سے ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک دن سنگیتا اپنے گھر کے باہر سے جھاڑو لگا رہی تھی تو اچانک سے اپنی چھت پہ اس کی دیورانی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، جٹھانی جی آپ کیا یہ پرانا جھاڑو گھسیٹ رہی ہیں؟ اس کی حالت دیکھ کے تو اس کو لگ رہا ہے کہ پورا سال ہونے والا ہے، اب تو ایک نیا جھاڑو لے لو آپ۔ وہ سنگیتا کو ایسے ہی مسلسل باتیں سناتی رہتی ہے، اتنے بھی پیسے بچا کے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ تبھی سنگیتا کہتی ہے، نہیں دیورانی جی، ابھی یہ کچھ عرصہ اور چل جائے گا تو اس لیے اور پیسے ضائع کیوں کرنے؟ تبھی اس کی بیٹی اپنی پھٹی ہوئی اسکول کی اسکرٹ لے کے آتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے، ارے ماں یہ دیکھو میری اسکول کی اسکرٹ پھٹ گئی، آپ مجھے نیو لے دو نا۔ تبھی سنگیتا کہتی ہے، ارے بیٹا نیو کیوں لینی ہے، اس پہ بھی سلائی ہو جائے گی۔ تبھی پارول پھر سے سنگیتا کو باتیں سنانے جاتی ہے، ارے جٹھانی جی اتنی بھی کیا بچت کرنی، اب اس کو نئی اسکرٹ لے دو، اور میری بیٹی کو ہی دیکھ لو، اس میں تو چھید کے نام کے برابر ہی چھید تھا، پھر بھی میں اسے نئی اسکرٹ دلوانے جا رہی ہوں، ابھی میں نے 2 مہینے پہلے اسے دلوا کے دی تھی۔ اتنے میں اس کی بیٹی پیچھے سے آتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے، مما چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں، دیر ہو جائے گی۔ تبھی مانو وہاں پہ کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی ماں کی باتوں کو سمجھتی ہوتی ہے۔ تبھی پارول اپنی بیٹی سے کہتی ہے، ہاں بیٹا چلو شاپنگ بھی کریں گے اور میں تمہیں مزے سے پیزا بھی کھلواؤں گی۔ اسی طرح وہ دونوں ماں بیٹی چلی جاتی ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دن دونوں دیورانی جٹھانی پارول اور سنگیتا ایک ہی ساتھ چوڑیوں کی دکان پہ پہنچ جاتی ہیں، جہاں پہ وہ دونوں چوڑیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تبھی اس کی دیورانی پارول کہتی ہے، ارے بھائی صاحب اب کیا یہ مجھے سستی سستی سی چوڑیاں دکھا رہے ہو، کچھ اچھی اور برانڈڈ چوڑیاں دکھاؤ نا، مجھے یہ سستی چوڑیاں پسند نہیں ہیں۔ ارے بہن جی ہمارے پاس ساری کلیکشنز ہیں، میں ابھی آپ کو اچھی چوڑیاں دکھا دیتا ہوں۔ ارے بہن جی آپ کس قسم کی چوڑیاں لیں گی، میرا مطلب ہے کس رینج میں؟ بھائی صاحب مجھے تو آپ سستی چوڑیاں ہی دکھاؤ، یہ 20 روپے درجن والی چوڑی مجھے دکھا دو۔ پارول پھر سنگیتا کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے سنگیتا بہن اتنی بھی کیا بچت کرنی ہے، تھوڑے سے پیسے تو بندے کو خود پہ بھی خرچ کر لینے چاہیے۔ ارے نہیں نہیں دیورانی جی، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں یہ سستی چوڑیاں ہی اچھی ہیں اور میں ان سستی چوڑیوں میں ہی بہت خوش ہوں، تو اتنے فضول پیسے خرچ کیوں کرنے؟ اور ویسے بھی ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ دونوں چوڑیاں لے کے وہاں سے اپنے گھر پہنچتی ہیں۔ ماں جی اسکول والوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ کتابیں آپ لوگوں کو خود خریدنی پڑیں گی، بلکہ اسکول سے نہیں ملیں گی، اور کتابیں بھی پورے 1000 روپے کی آئیں گی۔ تبھی سنگیتا کہتی ہے، 1000 روپے کی اتنی مہنگی کتابیں؟ تبھی اس کی بیٹی کہتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں کسی سے ادھار لے کے پڑھ لوں گی۔ اتنے میں اس کا بھی تو اوپر آ جاتا اور کہتا ہے، نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، ہماری بیٹی کسی سے بکس لے کے نہیں پڑھے گی، اور ہم تمہاری پڑھائی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم بے شک نئی کتابیں نہیں خرید سکتے، تو ہم آدھے دام پہ کتابیں جو ملتی ہیں وہ خرید لیں گے۔ تبھی سنگیتا کہتی ہے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور مجھے ویسے بھی پتہ ہے ایک دکان کا جہاں سے کتابیں ملتی ہیں، تو میں وہاں سے جا کے مانو کی کتابیں لے آؤں گی۔ تبھی مانو اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں جی دیکھیں پارول چاچی کیسے خرچہ کرتی ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو بھی اچھی اچھی چیزیں دلا کے دیتی ہیں، آپ مجھے کیوں نہیں دلا سکتی؟ تبھی پارول سنگیتا اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا وہ لوگ بہت امیر ہیں اور بہت کچھ سکتے ہیں، بلکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تبھی اس کی بیٹی اپنی ماں کی باتوں کو سمجھتی ہے اور وہ پھر چپ کر جاتی ہے۔ سنگیتا کی بیٹی کہتی ہے، ماں ایک دن میں پڑھ لکھ کر وکیل بن جاؤں گی بڑی، اور پھر دیکھنا آپ کو شاپنگ بھی کرواؤں گی، لیکن ہم فضول خرچی نہیں کریں گے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایک دن پارول کی بیٹی گھر میں بیٹھ کے اپنا اسائنمنٹ بنا رہی ہوتی ہے، تبھی اس کی ماں کہتی ہے، ارے بیٹا تو کیا یہ گھر میں اسائنمنٹ بنانے بیٹھ گئی ہے، بازار سے بھی بنے بنائے اسائنمنٹ اچھے مل جاتے ہیں، میں تجھے وہ دلا دوں گی، اور اب کہاں ان کا رواج رہا ہے۔ تبھی پارول کی بیٹی کہتی ہے، سچ میں ماں جی یہ بات میں آپ سے کہنے والی تھی، لیکن میں چپ کر گئی کہ شاید آپ غصہ نہ کر جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی بیٹا، میں کیوں غصہ کروں گی، چلو ابھی مارکیٹ ہم ابھی ہی پروجیکٹ لے کے آتے ہیں نیا۔ اسی طرح سے پارول اپنی بیٹی کی حرکتیں بگاڑتی جاتی ہوتی ہے اور وہ اسائنمنٹ بنایا لے کے اس کے اسکول میں جمع کروا دیتی ہے، اور اس طرح سے پارول کی بیٹی کی عادتیں اور بھی خراب ہوتی جاتی ہے، اور دن بہ دن
خواہشوں پہ خواہشیں کرتی رہتی ہے اور اپنی ہر بات پوری کرواتی ہے۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تبھی پارول کی بیٹی کہتی ہے ماں مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، ہمیں بازار سے کچھ کھا کے آتے ہیں۔ تبھی اس کی ماں اس کو کہتی ہے ارے بیٹا تمہارے پاپا کو باہر کا کھانا پسند نہیں ہے، ابھی ہم یہ کھا لیتے ہیں، لیکن جب ہم سبزی لینے جائیں گے بازار میں تو ہم ادھر سے پھر پیزا کھا کے آئیں گے، باہر سے اچھا سا کھانا کھا کے آ جائیں گے۔ اسی طرح سے وہ دونوں باہر چلی جاتی ہیں کھانا کھا کے۔ ادھر سے سنگیتا اور اس کی بیٹی بھی مارکیٹ راشن لینے کے لیے آئی ہوتی ہیں۔ تبھی جب وہ سنگیتا راشن لے رہی ہوتی ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے ماں مجھے یہ بسکٹوں کا پیکٹ اور نمکین بھی لے دو نا۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے ارے نہیں بیٹا اتنے میں تو ہماری پتی آ جائے گی۔ وہ پھر سے اپنی بیٹی کا من مار کر چائے پتی لے لیتی ہے اور اس کو بھی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ اپنی بیٹی کا من مار دیتی ہے، لیکن پھر وہ خرچے کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف سے سنگیتا کی بیٹی اچھی بڑی پڑھ لکھ کر وکیل بننے جا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف پارول کی بیٹی جو کہ بگڑی ہوئی اور نائٹ پارٹیز کرنے والی، دیر دیر تک رات سے گھر سے باہر رہنے والی بن گئی تھی۔ ایک دن جب سومی گھر پہ لیٹ پہنچی تو اس کا پتا کہتا ہے ارے سومی بیٹا تو کل رات کہاں تھی، گھر پہ ہی نہیں تھی، اور تو نے ایسی کیا شاپنگ کی ہے جو میرے کریڈٹ کارڈ کی لمٹ ہی ختم ہو گئی ہے؟ ارے پتا جی وہ نا میرے دوست کی برتھ ڈے تھی تو میں نے اس کے لیے گفٹ لی ہے تو اس وجہ سے۔ ارے بیٹا تو نے اتنی بھی کیا شاپنگ کر دی تھی، کریڈٹ کارڈ کی ساری لمٹ ہی ختم کر دی ہے؟ تبھی سومی کی ماں پوچھتی ہے، سومی کہتی ہے ارے ماں جی آپ تو مت ہی پوچھو، یہ شاپنگ کرنا تو میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ تبھی اس کا پتا غصے سے اس کو بولتا ہے پیسے تمہاری ماں نہیں کماتی بلکہ میں کماتا ہوں، اس لیے میں حساب مانگ رہا ہوں، وہ نہیں مانگ رہی۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ آج سے تم دونوں کو پیسے دینا بھی بند ہے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بچی ہے وہ بھی، ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں اس کے اور آپ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسی طرح ستار بیٹی کی سائڈ لینا اس کو اور بھی زیادہ ضدی بنا دیتا ہے، وہ نشائی بھی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دن سنگیتا کی بیٹی مانو پڑھ لکھ کر بڑی وکیل بن جاتی ہے۔ پارول کو یہ سب کچھ دیکھ کے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ واقعی میں نے اپنی بیٹی کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، کاش وہ بھی مانو جیسی بنتی، جیسے مانو پڑھ لکھ کر ایک قابل وکیل بن گئی ہے تو آج کچھ نہ کچھ میری بیٹی بھی بن جاتی۔ پارول کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا کیونکہ اس کی بیٹی تو پوری بگڑ چکی تھی، اور دوسری طرف سنگیتا کی بیٹی ایک بہت اچھی وکیل بن گئی تھی اور اپنے ماں باپ کا سہارا بھی بن چکی تھی۔ اب وہ اپنے ماں کو شاپنگ بھی کرواتی تھی، لیکن وہ دونوں ماں بیٹی آج بھی فضول خرچی نہیں کرتی تھی۔